اب بلا تاخیر میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں وکیل صحابہ مداح اہل بیت حضرت علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب آف لاہور، ان کی آمد سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے، آواز نہیں آئی۔ مجھے پتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، آپ نے کوئی بیرونی علماء ان کا خطاب نہیں سنا۔ انشاءاللہ بلا تاخیر خطابات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب کے بعد سید سبطین شاہ نقوی صاحب کا خطاب ہوگا اور آخری خطاب انشاءاللہ قاری بنیامین عابد صاحب کا ہوگا۔ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم۔ پانی دے قطرے نے کچھ نہیں ہوندا، دین واسطے لوکاں نے اپنے جسم دے لہو دے قطرے بہا چھڑے نے، تسی پانی تو ڈر کے جا رہے ہو۔ آپ محبت کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا کوشش کیا جائے گا کہ نہ لیا جائے۔ معزز سامعین، کائنات کے پروردگار کو سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور کائنات کے پروردگار کو ہر اس شخص کے ساتھ بھی محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ مجھے میرے پیارے بھائی محترم جناب راشد صاحب نے حکم فرمایا کہ آج آپ احباب کے سامنے جس عنوان کا تذکرہ کرنا ہے اس عنوان کا نام ہے ماں اور بیٹا۔ ماں سے میری مراد کوئی عام ماں نہیں، بلکہ جسے قرآن ماں کہتا ہے اور جسے ہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ماں عائشہ تمام مومنوں کی ماں ہیں، بولو ماں عائشہ تمام مومنوں کی، اور ان تمام مومنوں میں نام مولا علی کا بھی آتا ہے، تو مولا علی ماں عائشہ کے بیٹے ہیں۔ مولا بولو ذرا، مولا علی ماں عائشہ کے، اونچی بولو، مولا علی ماں عائشہ کے۔ باہر ٹھنڈ ہے لیکن آپ کو گرم ہونا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قائد محترم تشریف فرما ہیں، مولانا یاسر پسوری صاحب تشریف فرما ہیں، اور میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی ملک عامر صاحب بڑی محبت کے ساتھ وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور شاہ صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔
تو میں بڑی جلدی اور بڑی قیمتی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، تذکرہ کرنا چاہتا ہوں صدیقہ کائنات کا، عتیقہ کائنات کا، عفیفہ کائنات کا، عالمہ کائنات کا، مفسرہ کائنات کا، محدثہ کائنات کا، عالمہ کائنات کا، مفتیہ کائنات کا، محسنہ کائنات کا، مدبرہ کائنات کا، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور میں کہا کرتا ہوں دنیا کائنات کے اندر عورتیں تو بہت سی آئی ہیں، لیکن جو مقام کائنات کے پروردگار نے تیری اور میری امی جان کو عطا فرمایا وہ مقام کسی اور عورت کو نصیب نہیں ہوا۔ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے خاندان سے، باپ عظمت والا ہو، بیٹا عظمت والا ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے تو صحیح، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان دیکھیے، آپ کے ابا جان بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کے دادا ابو قحافہ بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کے بھائی عبد الرحمن بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کی اماں ام رومان بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، اور آپ کی بہن اسماء بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، اور خود محبوب خدا کی محبوبہ ہیں، خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ ہیں، خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت ہیں، خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا لباس ہیں، خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا وقار ہیں۔ اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اور کائنات کے بدترین انسان تجھے کسی اور کا گھر نہیں ملا، تو کسی یہودی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی عیسائی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی سکھ کی بیوی کی بات نہیں کرتا، تو بات کرتا ہے کائنات کے دلہا پیغمبر کی زوجہ کے بارے میں۔ رب کعبہ کی قسم ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت کوئی اپنی ذاتی عزت نہیں ہے، آپ کی عزت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے کی وجہ سے، آپ کی عزت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے، آپ کی عزت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لباس کی وجہ سے ہے۔ اور آپ نکاح میں آئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے، تو یہ نکاح ہوا تو کیسے ہوا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اوریتو کی فی المنامی ثلاث لیالین، ایک رات میں سویا ہوا جبریل میرے پاس آیا، جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا ریشمی رومال جنت کا، اس رومال کے اندر ایک تصویر ہے۔ جبریل نے رومال کھولا اور رومال کھول کر کے اس تصویر کو میرے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے محبوب پیغمبر، کائنات کے پروردگار نے اس لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ رات گزر گئی، جبریل چلا گیا، دوسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا تصویر لے کر کے آیا، تیسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا تصویر لے کر کے آیا۔ میں نے عرض کیا اے جبریل، اگر اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا آرڈر ہوا، اللہ کا فیصلہ ہوا، میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر وقت گزرا، صدیقہ کائنات کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ جب آپ کا نکاح ہوا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب سیدہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر کے جبریل 3 راتیں میرے پاس آیا کرتا تھا۔ 3 راتوں میں نے جبریل تصویر لے کر کے میری خدمت کے اندر حاضر ہوا، اور سیدہ کائنات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی
پھر اتنی خدمت کی، اتنا احترام کیا، اتنی عزت کی کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا اے عائشہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہے، آخرت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ، ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی آواز ذرا محبت سے، جس کو اس بات پر فخر ہے نا کہ میں بیٹا ہوں امی عائشہ کا، محبت سے کہے سبحان اللہ۔ آپ اتنی زور سے سبحان اللہ کہے کہ اس منکر کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، اونچی کہے ذرا سبحان اللہ۔ سیدہ کائنات تیری اور میری امی جان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت کے پھر انداز دیکھیے، سیرت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی، کردار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا، گھرانہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا، اور اسی لیے میرے نبی نے فرمایا نا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ انداز دیکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر کے آتے، میرے نبی سیدہ کائنات کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے، میرے نبی سیدہ کائنات کی مدد کیا کرتے، کام کاج کے اندر ہیلپ کیا کرتے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ کائنات کے پاس بیٹھ کر کے میرے نبی فرماتے یا عائش کلمینی کلمینی کلمینی، عائشہ میرے پاس بیٹھئے مجھ سے کلام کیجئے، عائشہ میرے پاس بیٹھئے مجھ سے باتیں کیجئے، عائشہ میرے پاس بیٹھئے مجھے اپنی خوبصورت باتیں سنائیے۔ اور محبت کا انداز دیکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی زوجہ اپنی محبوبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ کائنات کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے عائشہ انی لعلم اذا کنت عنی راضیۃ، عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے جب آپ مجھ سے خفا ہوتی ہیں، مجھے تب بھی پتا چل جاتا ہے جب آپ مجھ سے بہت راضی ہوتی ہیں، مجھے تب بھی پتا چل جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، سیدہ کائنات عرض کرتی ہے محبوبہ میں تو آپ کو بتلاتی نہیں ہوں، میں تو ناراضگی کا اظہار کرتی نہیں ہوں، آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ جب تم اس سے خفا ہوتی ہے، بات کرتے ہوئے قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم ہے، جب تم اس سے راضی ہوتی ہے بات کرتے ہوئے قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے رب محمد کی قسم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا محبت بھرے انداز ہے۔ اور ایک اور انداز صحیح البخاری کے اندر میں نے پڑھا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی باری جب سیدہ کائنات کے گھر میں ہوتی، صحابہ کرام زیادہ تحائف بھیجا کرتے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ عائشہ کی باری کے اندر دوسری بیویوں نے شکایت کر دی اے اللہ کے پاک پیغمبر جب عائشہ کی باری ہوتی ہے صحابہ اکثر تحائف بھیجتے ہیں، ہماری باری میں تحائف کم آتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، دیکھیے محبت کا انداز، میرے نبی فرماتے ہیں اور لوگوں دیکھو تو صحیح نہ میں کیا کروں، تمام صحابہ کرام کو بھی عائشہ کی باری کا انتظار ہوتا ہے، اور تمام فرشتوں کے سردار جبریل کو بھی عائشہ کی باری کا انتظار ہوتا ہے۔ جب عائشہ کی باری ہوتی ہے جبریل عائشہ کی باری میں عائشہ کے بستر پر رب کی وحی لے کر کے آتا ہے۔ پھر کہیں سبحان اللہ، تسی بڑے ٹلے پہ آگے اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ اور آئیے اگلی بات سنیے،
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت سیدہ عائشہ کیا کرتی، آپ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی، آپ کو وضو کروایا کرتی، آپ کے لیے مصلی بچھایا کرتی، آپ کے لیے کھانا چن کر کے رکھا کرتی اور آپ کو وضو کروایا کرتی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جب آپ خدمت کرتی تو میرے نبی آپ کو دعا دیا کرتے۔ یہ میرے نبی کا انداز ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اپنے گھر والیوں کو دعا دیا کرو جب آپ کی خدمت کریں تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی خدمت کرتی، آپ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی، آپ کو وضو کروایا کرتی، آپ کے لیے دسترخوان بچھایا کرتی اور آپ کے لیے کھانا چن کر کے رکھا کرتی۔ میرے نبی آپ کو دعا دیا کرتے، میرے نبی آپ کو دعا دیا کرتے۔ ایک روز سیدہ کائنات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور خدمت کرنے کے بعد عرض کرتی ہیں محبوبہ آج میرے لیے دعا ہی فرما دے۔ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میرے نبی اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں اور میرے نبی کے دعا کے الفاظ سنیے۔ میرے نبی دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے جو اس نے اعلانیہ کیے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے چھپ کر کے کیے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے پچھلی زندگی میں کیے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے آئندہ زندگی میں کرنے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ میرے نبی نے دعا کر دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اتنا خوش ہوئی، آپ اتنا راضی ہوئی، آپ اتنا مسکرائی کہ آپ مسکراتے مسکراتے اپنے چہرے مبارک کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جھولی مبارک میں رکھ دیتی ہیں۔ جیسے انسان بہت زیادہ مسکرائے تو مسکراتے مسکراتے کبھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ امی عائشہ اتنا راضی ہوئی، اتنا مسکرائی، اپنے چہرے کو میرے نبی کی گود میں رکھ دیا۔ میرے نبی پوچھتے ہیں عائشہ آیا سر کی دعانی، لگتا ہے میری دعا نے آپ کو خوش کر دیا ہے، لگتا ہے میری دعا نے آپ کو راضی کر دیا ہے۔ اماں جان عرض کرتی ہے محبوبہ میں راضی کیوں نہ ہوں، میں خوش کیوں نہ ہوں، آپ نے تو وہ دعا کر دی ہے کہ جو ابھی گناہ میں نے کیے کوئی نہیں ہے، آئندہ کبھی مجھ سے سرزد ہوں گے، آپ نے ان گناہوں کے لیے بھی مجھ کے لیے میرے لیے رب سے معافی مانگ لی ہے۔ میں بڑی راضی ہوں، میں بڑی خوش ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ پھر سن، یہ جو دعا آج میں نے تیرے لیے کی ہے یہی دعا میں ہر نماز کے بعد اپنے ہر امتی کے لیے ہر روز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کی وفائیں، میرے نبی کی محبتیں، ساری ساری رات میرا نبی مصلی پہ کھڑا ہو کر کے تیرے اور میرے لیے دعا کرتا ہے۔ اور میرے بھائی عطاء الرحمن یزدانی صاحب تشریف لے کر کے آئے ہیں، انہوں نے مجھے ایک حکم فرمایا، میں ان کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ میں نے کہا ساری کائنات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کرتی ہے، ساری کائنات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نعت پڑھتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہی یہی ہے کہ جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بیگانے کریں، جس کی تعریف دوست کریں، جس کی تعریف دشمن کریں، جس کی تعریف یار کریں، جس کی تقریر اغیار کریں، جس کی تعریف مسلمان کریں، جس کی تعریف کفار کریں، اور ہر زبان میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نعت پڑھی گئی ہے۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، عربی والا بولا اور میرے نبی کی نعت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور بولا تو پنجابی والا بھی بولا اور کمال کر دیا، کہا کمال کرتے ہوئے عجیب انداز میں کہا، اردو والا بھی بولا اور اس نے کہا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے، اور بولا تو
فارسی والا بھی بولا کہ روایت کرمدہ ہے جابر سہارا میں اقرا تے ڈٹھا محمد پیارا چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ میں دوہانو دیکھاں دوبارہ سبارہ خدا دی قسم چند مدہم دسے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا اور بولا تو فارسی والا بھی بولا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمام دارم تو تنہا داری اور بولا تو انگریزی والا بھی بولا کہ he was the only man in history ساری کائنات کے اندر اکیلا میرا نبی ایسا ہے جو دنیا کے پیمانے میں بھی پورا اترتا ہے دین کے پیمانے میں بھی پورا اترتا ہے جو نبی میرا انقلاب لے کر کے آیا ایسا انقلاب دنیا کائنات نے کوئی نہیں لے کر کے آیا جو تعلیم میرے پیغمبر کی ایسی تعلیم کسی کی نہیں جو نبی میرے کا اخلاق ہے ایسا اخلاق کسی کا نہیں میرے نبی جیسا حسن کسی کا نہیں میرے نبی جیسا جمال کسی کا نہیں میرے نبی جیسی سیرت کسی کی نہیں میرے نبی جیسا کمال کسی کا نہیں میرے نبی جیسی عبادت کسی کی نہیں میرے نبی جیسی شرافت کسی کی نہیں میرے نبی جیسی وکالت کسی کی نہیں میرے نبی جیسی شجاعت کسی کی نہیں اسی لیے ہر کسی نے میرے نبی کی تعریف کر ڈالی اور ایک جگت نات آزاد ہے متعصب ہندو ہے لیکن تیرے اور میرے نبی کی نعت پڑھتے تیرے اور میرے نبی کی تعریف کرتے تیرے اور میرے نبی کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سلام اس ذات اقدس پر سلام اس فخر دورہ پر سلام اس پر کہ انگنت احسانات ہے جس کے دنیا امکا پر سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر پیام دوستی لے کر صادق الوعد الامی بن کر سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسحور ہے دنیا سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا سلام آزاد کا آزاد کی رنگی بیانی کا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ علماء اہل حدیث ہر زبان میں میرے نبی کی اور لیکن اگلی بات ہمیں کیا ضرورت کسی کی زبان میں حضور کی نعت پڑھنے کی قرآن سارا میرے نبی کی نعت پڑھتا ہے اے اونچی آنکھوں سبحان اللہ ہاتھ چوکی آنکھوں سبحان اللہ یہ کل قیامت والے دن ہاتھ گواہی دے جب اللہ پوچھے بندے کیا کر کے آیا ہے تو اس دن جواب دے دینا جب تیرے حبیب کا ذکر ہوتا تھا زبان بھی بولتی تھی ہاتھ بھی بول کر کے جواب اونچی آنکھوں سبحان اللہ میرے نبی کی نعت ہر زبان میں پڑھی گئی میں صرف اپنے بھائی کا حکم پورا کر کے واپس اپنی بات پر آتا ہوں میں نے کہا میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی آئے آ کر کے عرض کرتے ہیں اماں جان ہمیں بتلائیں تو صحیح نا ہمارے نبی کا اخلاق کیا ہے میری اماں جان فرماتی ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا کانا خلقہ القرآن یہ سارے کا سارا قرآن تیرے اور میرے نبی کا اخلاق ہے یہ سارے کا سارا قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان کو بیان کرتے اور اسی لیے ایک بڑا خوبصورت شاعر ہے اس نے کمال انداز میں کہہ دیا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا آقا یاسین تیرے نام کا چرچا یا ایوہ النبی تیرے نام کا چرچا یا ایوہ الرسول تیرے نام کا چرچا یا ایوہ المزمل تیرے نام کا چرچا یا ایوہ المدثر تیرے نام کا چرچا قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا قم فانذر تیرے نام کا چرچا وربک فکبر تیرے نام کا چرچا والضحا تیرے نام کا چرچا واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا ما ودعک ربک وما قلا تیرے نام کا چرچا علم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما تیرے نام کا چرچا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرے نام کا چرچا وما ارسلناک الا کافتا للناس تیرے نام کا چرچا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا تیرے نام کا چرچا یا ایھا النبی جاہد الکفار تیرے
نام کا چرچا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء تیرے نام کا چرچا، ولسانا و شفتین تیرے نام کا چرچا، اقرأ بسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، الم یجدک یتیما فآویٰ تیرے نام کا چرچا، ومن یطع اللہ والرسول تیرے نام کا چرچا، محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، بولو قرآن کے پاروں میں، اونچی اونچی قرآن کے پاروں میں، آواز نہیں ہے اونچی بولو، قرآن کے پاروں میں، آقا قرآن کے پاروں میں، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، غلمہ میں ملائک میں حوروں میں محل میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا، شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، فارام کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر ہو کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، ابو بکر میں عمر میں عثمان میں علی میں آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، فروخی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے مومن کے ہے ناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ قرآن سارا میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، لیکن میں واپس آتا ہوں، اللہ نے سیدہ کائنات کے لیے خود رشتے کا انتخاب فرمایا، سبحان اللہ۔ کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تے بابا کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب ان دا نانا کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب ان دے اساتذہ کر دیں، لیکن میں قربان جاواں میری امی جان دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے کائنات دے پروردگار نے کیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ دلہا تلاش کیتے، وہ لاڑا تلاش کیتے، جس جیسا لاڑا دنیا کائنات وچ آیا کوئی نہیں، رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں، اسی لیے میں نے کہا نا، حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوبہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، آپ جیسا جمال والا نہیں دیکھا۔ میں نے حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا آپ بتلائیں تو صحیح نا، دس بستہ عرض کرتا ہوں، آپ نے تو مکہ کے چند نوجوان دیکھے ہوں گے، مدینہ کے چند نوجوان دیکھے ہوں گے، عرب کے چند نوجوان دیکھے ہوں گے، لیکن آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں نے بھی آپ جیسا نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت حسان اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیسے کر دیا؟ تو فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، میں نے تو صرف مکہ کے چند شہر دیکھے، عرب کے چند شہر دیکھے ہیں، لیکن آؤ پوچھتے ہیں نا جبریل سے، جبریل نے تو تمام کے تمام دنیا دیکھی ہے۔ حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ کر کے کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، اے اللہ کے پاک پیغمبر میں نے زمین و زمان کو دیکھا ہے۔
कौनो मकान को देखा है, शम्सो कमर को देखा है, बर्रो बहर को देखा है, जमीन की पस्ती आसमान की बुलंदी को देखाया हूँ, मैं सारी कायनात का हुस्न देखाया हूँ, सारी कायनात का जमाल देखाया हूँ। मैंने हजरत आदम को अल्लाह के सामने रोते हुए देखा है, मैंने हजरत नूह को कश्ती का मल्ला बने हुए देखा है, मैंने हजरत इब्राहिम को आग में छलांग लगाते हुए देखा है, मैंने हजरत इस्माइल को छुरी के नीचे देखा है, और मैंने उसे भी देखा वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, जिसके हुस्न को देख करके औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे। मैं तमाम का तमाम हुस्न और जमाल देखाया हूँ, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर लम अरा अहसन मिनका, मैंने आपसे बढ़कर हुसैन नहीं देखा, आपसे बढ़कर जमील नहीं देखा, आपसे बढ़कर बाकमाल नहीं देखा। मैंने कहा जिब्रील आप मेरे नबी से बढ़कर हुसैन और जमील देखते कैसे? कायनात के परवरदिगार ने मेरे नबी से बढ़कर हुसैन और जमील पैदा ही कोई नहीं किया। हुसैना जमीलां दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा, सैयद मोहम्मद सब्तान शाह साहब नकवी। हजरात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिए, शाह साहब तशरीफ ला चुके, मैं अपनी बात को आगे लेकर के चलता हूँ। ये मेरी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अज़मत, शान और मुकाम है। और आइए अगली बात कहता हूँ, जब मेरी अम्मी जान पर तोहमत लगा दी गई है, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े परेशान है। आप कभी किसी से मशवरा करते हैं, कभी किसी से मशवरा करते हैं, और एक मशवरा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सैयदना फ़ारूक आज़म से भी किया। उमर तू बताना तेरी क्या राय है मेरी ज़ौजा आयशा के बारे में? तो फ़ारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं अपनी राय तो बाद में दूंगा, आप पहले ये बताइए ना, आपका निकाह सिद्दीक़ा कायनात के साथ किसने करवाया? क्या अबू बकर ने करवाया? क्या हजरत उस्मान ने करवाया? नहीं नहीं, मेरा निकाह सिद्दीक़ा कायनात के साथ रब के हुक्म के साथ हुआ। जिब्रील तस्वीर लेकर के मेरे पास आया, अल्लाह के ऑर्डर के साथ मेरा निकाह आयशा सिद्दीक़ा के साथ हुआ। फिर फ़ारूक आज़म बोले और बोल करके कहते हैं, रब काबा की कसम है, अगर बात ऐसे है तो फ़ारूक आज़म का ईमान इस बात पर गवाही देता है कि जो कायनात का परवरदिगार आपके जिस्म अतहर पर गंदी मक्खी को नहीं बैठने देता, वो आपके बिस्तरे अतहर पर गलत औरत को भी नहीं आने दे सकता, क्योंकि गलत औरतें गलत मर्दों के लिए नापाक औरतें, नापाक पर्दों के लिए पाक औरतें, पाक मर्दों के लिए। जब फ़ारूक आज़म ने जमीन पर ये गुफ्तगू की, अल्लाह ने फ़ारूक आज़म की गुफ्तगू को कुरान बना करके नासिल कर दिया। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाती वत तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए। और मेरा नबी पाक, मेरे नबी का पसीना पाक, मेरा नबी पाक, मेरे नबी का लिबास पाक, मेरा नबी पाक, मेरे नबी का बिस्तर पाक, मेरा नबी पाक, मेरे नबी का कलाम पाक, रब काबा की कसम। और इसीलिए तो फिर मुझे भी कहने दीजिए ना, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा। मैं क्यों ना कहूँ कि तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा। कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिक दो जहां आयशा। सूरा एम नूर में जिसका है तज़किरा है, उसी नूर की कहकशा आयशा। जितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, भेज दी रब ने जन्नत वहां आयशा। तेरे हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो, खुद गवाह है मकीनो मकां आयशा। जो भी भौंके तेरे पाक किरदार पर, खींच देंगे हम ऐसी जुबान आयशा। कहो तकबीर,
حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے. میں آخری 10 منٹ کے اندر اب میں امی عائشہ کے بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمانا چاہتا ہوں. توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے داماد ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, اور انہی کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من آذا علی فقد آذانی, جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. من سب علی فقد سبانی, جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو برا کہا. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے ارشاد فرمایا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا, علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اور دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ نے 6 سال کی عمر میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, اور جب میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا پھر حضرت علی المرتضیٰ نے کبھی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے, مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے, پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے, پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے, تکلیفیں برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے, مکہ کی دھرتی پر علی نبی کے ساتھ ہے, شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے, پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے, تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے, مدینہ کے 10 سالوں میں علی نبی کے ساتھ ہے. 10 سالوں کے اندر میرے نبی نے 27 جنگیں لڑی, 27 جنگوں میں سے 26 جنگوں کے اندر علی نبی کے ساتھ ہے. بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے, احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے, خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے, حنین کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے, یرموک کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے, خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے. اور خیبر کے 12 قلعے 11 قلعے فتح ہو گئے, 12واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا. صحابہ جاتے ہیں لوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں, قلعہ فتح نہیں ہوتا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبح میں اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے, اللہ کا رسول بھی راضی ہے, اس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا. صحابہ بیان کرتے ہیں ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی, نہ جانے یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں جائے گا. یہ عظمت والا جھنڈا, یہ اسلام والا جھنڈا, اللہ کی عزت کا جھنڈا, مجاہدین کی عظمت کا جھنڈا, لا الہ الا اللہ والا جھنڈا. رات گزر گئی, صبح کا سویرا ہوا, تمام صحابہ کرام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس موجود ہیں, اکابر صحابہ موجود ہیں, حضرت ابو بکر جیسے صحابی, حضرت عمر فاروق جیسے صحابی. دل کے اندر خواہش اور تمنا یہ ہے اے کاش یہ جھنڈا اسلام کا ہمیں مل جائے. میرے نبی نے تمام صحابہ کرام کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد میرے نبی نے پوچھا اور بتاؤ تو صحیح نا میرا ویر علی کہاں, میرا بھائی علی کہاں, میرا داماد علی کہاں. بتلایا گیا ان کی آنکھوں میں مرض ہے, ان کی آنکھوں میں درد ہے. مجھے کہنے دیجئے جن کی آنکھوں میں درد ہو, جن پر مشکل آ جائے وہ پھر مشکل کشا نہیں ہوا کرتا. حضرت علی کو بلوایا گیا, حاضر ہوئے. جی اللہ کے پاک پیغمبر علی کیا ہوا ہے, میری آنکھوں میں درد ہے. میرے نبی نے چیک اپ کرنے کے بعد میڈیسن دی, دوائی دی. میرے نبی نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پر لگا دیا. جب مولا علی کی آنکھوں پر لگایا تو حضرت علی فرماتے ہیں جب سے میری آنکھوں پر میرے نبی نے لعاب دہن لگایا پھر ساری زندگی میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئی. علی اب کیا حالت ہے, اللہ کے پاک پیغمبر اب آنکھیں بالکل درست ہے. یہ لیجئے اسلام کا پرچم, دین کا پرچم, جہاد کا پرچم, اللہ کی عزت کا پرچم تھامیے, اللہ اکبر کا نعرہ لگائیے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور میدان میں اتر پڑیے, قلعے کو فتح کیجئے. آپ نے پرچم تھاما, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, میدان کے اندر چل پڑے ہیں. جب میدان کے اندر پہنچے دونوں آمنے سامنے لشکر موجود ہے. اس کفار کے لشکر سے ایک کافر آگے بڑھا جس کا نام مرحب ہے. اس نے آواز لگائی حل میں مبارز ہے تم میں سے کوئی ایسا نوجوان جو میرے مقابلے میں آئے, جو مجھ سے کشتی کرے, جو میرا مقابلہ
मुकाबला करने के लिए तैयार हो। हजरत अली गुल मुर्तजा आगे बढ़े। जब हजरत अली गुल मुर्तजा को मरहब ने देखा, मरहब की उम्र 57 साल उम्र है, बहुत बड़ा पहलवान है, इसकी पहलवानी का सिक्का पूरे अरब के अंदर मारूफ है। लेकिन जब मौला अली को देखा, मौला अली की 25 साल उम्र, मरहब कहता है आपके पास और कोई नहीं था, मेरा मुकाबला करने के लिए एक नौजवान को मेरा मुकाबला करने के लिए भेज दिया गया। और नौजवान, तू मुझे नहीं जानता, मैं अरब का इतना बड़ा पहलवान हूँ, एक ही बार में 20-20 लोगों को गिरा देता हूँ, क्या तू मेरा मुकाबला करेगा? तू मुझे नहीं जानता। मौला अली फरमाते हैं मैं तो तुझे जानता हूँ, लेकिन लगता है तू मुझे नहीं जानता। अन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम ही शेर रखा है। तू मेरे मुकाबले में आ, तुझे पता चल जाएगा कि मौला अली कौन है। हजरत अली गुल मुर्तजा ने जब उसको पकड़ा, पहले वार के अंदर यूं जमीन पर चित लिटा दिया, अब इससे हिला नहीं जाता। हजरत अली गुल मुर्तजा ने पकड़ा हुआ ये जमीन पर लेटा हुआ अपनी जुबान से कुछ अल्फाज अदा करता है, और उसी जुबान हाल को शायर ने नक्श करते हुए लिख दिया। और शायर कहते हैं मरहब नीचे पड़ा हुआ बोल करके कह रहा था कि ये शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है, मालूम होता है कि तू ही हैदरे कर्रार है। और आइए आखिरी बात सुनिए। हजरत अली गुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ नहीं छोड़ा। 6 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। और मैं 2 उनके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पहले खलीफा हजरत अली थे और खिलाफत दे दी गई, खिलाफत दे दी गई हजरत अबू बकर को। इसी बात से इख्तिलाफ है। मैंने कहा दलील क्या है? कहा दलील ये है कि मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, जिसका मैं अली मेरा भाई, मैं अली का भाई, मन कुन्तु मौला फ़अलियुल मौला। मेरे नबी ने हजरत अली के लिए इरशाद फरमाया। ये देखिए, इससे खिलाफत साबित होती है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम वादे कर रहे हैं, इससे खिलाफत साबित होती है। आप ऐलान कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, मौला अरबी जुबान का लफ्ज़ है और मौला के अरबी जुबान में बहुत से माने आते हैं। मौला का माना भाई भी है, मौला का माना दोस्त भी है, मौला का माना चचाजाद भाई, मौला का माना खालाजाद भाई, मौला का माना मुर्शद है, मौला का माना गुलाम है, मौला का माना मुरब्बी है, मौला का माना मेहरबान है, मौला का माना रब है, मौला का माना सुबह का साथी, मौला का माना दुखों का साथी। मौला के बहुत से माने आते हैं, लेकिन मौला का कोई भी माना खिलाफत बिला फसल पर नहीं आता है। रब काबा की कसम है, इस बात पर हजरत अली गुल मुर्तजा की खिलाफत साबित नहीं होती है। लेकिन अगर तो खिलाफत साबित ही करना चाहता है, तो देखना चाहता है कि पहली खिलाफत किस अंदाज से साबित होती है, तो मैं तुझको बता देता हूँ। ये देखिए खिलाफत साबित हो रही है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने हुजरा मुबारक के अंदर तशरीफ फरमा है। मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया, मरू अबा बकरिन फल्युसल्ली बिन्नास, जाओ मेरे यार अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो करके लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत सिद्दीक अकबर मुसल्ला रसूल पे खड़े हो गए, नमाज का आगाज हो चुका। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मस्जिद में तशरीफ लेकर के आ रहे। हजरत अबू बकर को पता चला, हजरत अबू बकर अपने कदम को यूं मुसल्ले से पीछे हटाने लग जाते हैं। जब मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर की ये अदा देखी कि सिद्दीक अकबर मेरे मुसल्ले से पीछे हट रहा है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया। मेरे नबी फरमाते हैं, या अबा बकर अला मकानिक, अबू बकर अपने मकान पर अपनी जगह पर खड़ा रहे, अबू बकर हिलना नहीं है, अबू बकर अपने मकान पर अपनी जगह पर खड़ा रहे। बड़े सियाने लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आप कहेंगे ये जगह तो सिद्दीक अकबर की नहीं है, ये जगह तो मेरे मुस्तफ़ा की है, मुसल्ला मेरे मुस्तफ़ा का है, यहाँ पर मेरे नबी
نبی کھڑے ہو کر کے امامت کرواتے ہیں، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے مصلی پہ کھڑا رہ، بلکہ میرے نبی نے فرمایا اللہ مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ میرے نبی نے قیامت تلک کے لیے لوگوں کے لیے اعلان فرما دیا، میرے نبی نے اعلان کرتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا کہ آج سے پہلے یہ مصلی میرا تھا، آج کے بعد یہ مصلی صدیق اکبر کا ہے۔ میں اپنے جانے سے پہلے یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد اگر میرے مصلی کا کوئی وارث بنے گا تو وہ میرا یار صدیق اکبر بنے گا۔ اور آئیے دوسرا سوال اور آخری بات، سب سے بڑی دلیل خلیفہ بلا فصل کی سب سے بڑی دلیل کہا، دیکھیے آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اما ترضا یا علی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ یہ دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا علی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے کون ہے؟ ہارون۔ کہا دیکھیے موسیٰ کے لیے جو ہارون تھے وہ آپ کے جانشین، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل ویسے ہی ہے، تو نبی علیہ السلام کے بعد بھی جانشین حضرت علی کو ہونا چاہیے۔ اعتراض ہے؟ بات سمجھ آگی بھی آپ کو؟ موسیٰ کے بعد ہارون، تو کہا گیا حضرت علی کو آپ کے بعد ہونا چاہیے تھا جانشین۔ میں نے کہا بھائی اعتراض تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اعتراض تو تب تک رہے گا جب تک جواب نہیں آئے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے مشائخ کی سرپرستی میں ابھی زندہ ہیں جواب دینے کے لیے، صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے، حق کو بیان کرنے کے لیے۔ میں نے کہا بھائی دیکھیے حضرت ہارون آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔ پھر سنو، حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر آپ کا جواب، آپ کا اعتراض یہاں پر حل ہو جاتا ہے کہ جب وہ آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کیسے ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو حضرت یوشع علیہ السلام آپ کے جانشین بنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر بات اعتراض ختم ہو گیا، لیکن آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی بات یہاں سے پکڑ لی، کبھی بات یہاں سے پکڑ لی، کسی بات کی کوئی دلیل کوئی نہیں، نہ قرآن پاس ہے نہ حدیث پاس ہے، صرف منطق چلاتے ہوئے ادھر کا ادھر کرتے ہوئے عام مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ حدیث مصطفیٰ کس موقع پر ارشاد فرمائی تھی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ حدیث جنگ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمائی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب میدان جہاد کے لیے چلنے نکلنے لگے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے کہا علی آپ مدینہ میں رک جائیے، ہم چلتے ہیں، آپ یہیں پر ٹھہریے، میں آپ کو اپنا قائم مقام بنا کر کے جا رہا ہوں۔ آپ 30,000 کا لشکر لے کر کے چل دیے، اور جب آپ چل دیے تو حضرت علی پیچھے رہ گئے۔ تو مدینہ کی عورتوں نے کہا اے علی آپ اتنے بڑے بہادر، آپ اتنے بڑے شیر، آپ اتنے بڑے جرار، آپ اتنے بڑے بہادر ہیں، اور روم کے فوجیوں عیسائیوں کے ساتھ آج کا جہاد ہے، آپ کی ضرورت وہاں پر ضرور ہوگی، آپ یہاں پر موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو جوش جہاد آیا، آپ نے مدینہ چھوڑا، آپ نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل دیے، اور نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی میں نے تو تجھے مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر کے چھوڑا تھا۔ تو حضرت علی عرض کرتے اے اللہ کے پاک پیغمبر کیا آپ مجھے فی الصبیان والنساء بیویوں، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر کے آگے ہیں؟ میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کی عزت کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی کفار کا قتل عام کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کا پہرے دار بننا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اما ترضا یا علی ام تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ۔ علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہوئے ہارون کو اپنا قائم مقام بنا کر کے گئے تھے، میں تبوک میں آتا ہوا تجھے اپنا قائم مقام
मकाम बना करके गया हूँ, ये बात भी बड़ी वाज़ेह होगी, इससे कोई खिलाफत साबित नहीं होती है। और तूने कहा हजरत अबू बकर और हजरत अली के दरमियान लड़ाई, हजरत अली और हजरत अबू बकर के दरमियान झगड़ा। मैंने कहा ना बाबा ना, देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात समझा देना चाहता हूँ और आप इसको अपने ज़हन नशीन कर लीजिए। हजरत अली गुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नहजुल बलागा के अंदर ये खुतबा इरशाद फरमाया, इनकी किताबों के अंदर नक्श है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वफात पा गए तो हजरत अली गुल मुर्तज़ा ने आपको देख करके कहा, ए अबू बकर आप इस उम्मत के सबसे बेहतरीन इंसान है। दूसरे खुतबे में इरशाद फरमाया, अबू बकर के दुनिया से जाने के अंदर मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इस्लाम यतीम हो चुका। ये नहजुल बलागा की रिवायत है। और आइए आखिरी बात आपके गोश गुजार करूं। उसने कहा लड़ाई और झगड़ा था। मैंने कहा देखिए ना, हजरत अली गुल मुर्तज़ा की ज़ौजा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा की जब तबीयत नसाज हुई है तो आपकी खिदमत के लिए हजरत अबू बकर ने अपनी बीवी अस्मा बिन्ते उमैस को भेजा। वो 7 दिन तक आपकी तवादारी करती रही, आपकी दवा दारू करती रही, आपकी खिदमत करती रही। 7 दिन के बाद अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, आप दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत अस्मा बिन्ते उमैस ने सैयदा फातिमा ज़हरा को गुस्ल दिया, सैयदा फातिमा ज़हरा को कफन पहनाया और जनाजा जब बड़ा हुआ था तमाम सहाबाए किराम सफ़ों के अंदर मौजूद है। हजरत अली गुल मुर्तज़ा ने हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके मुसल्ले पे खड़ा करते हैं और कहते अबू बकर मेरी ज़ौजा सैयदा फातिमा ज़हरा का आप जनाजा पढ़ाइए। हजरत अबू बकर फरमाते अली आपकी ज़ौजा है, आप मुसल्ले पे खड़े होइए, आप जनाजा पढ़ाइए। हजरत अली फरमाते हैं आपकी मौजूदगी में मैं मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खुद आपको मुसल्ले पे खड़ा किया। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का जनाजा हजरत सिद्दीक अकबर ने पढ़ाया। गलत कहता है, बकवास करता है, झूठ बोलता है, गंदी जुबान इस्तेमाल करता है कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा बागे फदक का हिस्सा लेने के लिए गई अबू बकर ने नऊज़ु बिल्लाह उनको धक्का मारा। मैं कहता हूँ अगर उन्होंने धक्का मारा होता मौला अली कभी हजरत सिद्दीक अकबर को हजरत फातिमा ज़हरा का जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं कहते। और कैसी अजीब बात है, तुम्हारी अकल कहाँ चले गई है, तुम कुफर में कितने आगे चले गए हो। हजरत मौला अली भी आपकी जुबान से महफूज कोई नहीं है। ये बात हजरत अली की इज्जत पर आती है। एक तरफ तुम कहते हो अली शेर खुदा है, अली मौलाए मुश्किल कुशा है, दूसरी तरफ कहते हो अबू बकर ने धक्का मारा, मौला अली कहाँ पर थे, उनकी इज्जत कहाँ पर थी, उनकी गैरत कहाँ पर थी, उनकी शुजाअत कहाँ पर थी, उन्होंने पीछे नमाजें क्यों पढ़ी। तूने कहा उन्होंने तकिया कर लिया, ऊपर ऊपर से नमाजें पढ़ते रहे। मैंने कहा अच्छा फिर देखो ना, हजरत हसन और हुसैन ने भी सैयदा फातिमा ज़हरा अपनी अम्मा जान का जनाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पड़ा। मैं हाथ बांध करके अपने सरदारों से सवाल करता हूँ, आपका गुलाम सवाल करते ए हसनैन करीमैन बतलाइए ना, जिस शख्स ने आपकी अम्मा को धक्का मारा आपने उनके पीछे नमाज़े जनाजा कैसे पढ़ ली है। हजरत हसनैन करीमैन की गैरत पर बात करते, उनकी इज्जत पर बात करता है। रब काबा की कसम है अगर इख्तिलाफ होता मौला अली कभी मुसल्ले पर सिद्दीक अकबर को खड़ा ना करते, हसनैन करीमैन कभी अम्बी अपनी अम्मा का जनाजा अबू बकर के पीछे कभी नहीं पढ़ते। रब काबा की कसम है हजरत अली ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, एक नमाज नहीं पढ़ी। 2 साल तक हजरत अबू बकर के पीछे मौला अली ने नमाजें पढ़ी। 10 साल तक हजरत उमर के पीछे मौला अली ने नमाजें पढ़ी। 12 साल तक हजरत उस्मान के पीछे मौला अली ने नमाजें पढ़ी। हजरत हसनैन करीमैन ने नमाजें पढ़ी। तमाम के तमाम खानदान नबुव्वत ने हजरत अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ी, हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ी, हजरत उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ी। फिर मुझे कहने दीजिए मैं खानदान नबुव्वत को मानने वाला, मैं खानदान नबुव्वत का ताबेदार,
خاندان نبوت نے ابو بکر کو امام مانا، میں ابو بکر کو اپنا امام مانتا ہوں۔ علی نے ابو بکر کو امام مانا، میں ابو بکر کو امام مانتا ہوں۔ علی نے عثمان کو امام مانا، میں عثمان کو امام مانتا ہوں۔ علی نے عمر کو امام مانا، میں عمر کو اپنا امام مانتا ہوں، کیونکہ میں محب علی ہوں، میں علی کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، میں علی کے طریقے پر چلنے والا ہوں۔ اسی لیے میرا اعلان ہے، میں مولا علی کو بھی مانتا ہوں، مولا علی کے اماموں کو بھی مانتا ہوں۔ کائنات کا پروردگار حقیقی معنی میں ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارا آج کا پیغام یہ ہے، صحابہ اور اہل بیت جدا جدا نہیں ہیں، صحابہ سے بھی اللہ راضی، اہل بیت سے بھی اللہ راضی، اور ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اور بولو اہل بیت کے بھی، اونچی بولو اہل بیت کے بھی، ہم صحابہ کا بھی دفاع کریں گے، اور بولو اہل بیت کا بھی۔ جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو بھی چوک پہ لٹکایا جائے، اور جو اہل بیت کی گستاخی کرے بولو اس کو بھی چوک پر۔ یہ بہت بڑا امن کا پیغام ہے، اس سے بڑا امن کا پیغام بھی کوئی نہیں ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔